السلام علیکم میرے ہردل عزیز دوست، آج ہم بات کریں گے کہ جس ٹائم پر ایک امریکہ سے امپورٹ کیا ہوا وزیر اعظم جو ہے پاکستان پر بٹھایا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا۔ اس وزیر اعظم کا نام تھا معین الدین قریشی۔ جب معین الدین قریشی صاحب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جتنے قرض خور تھے، جنہوں نے بڑے بڑے قرضے لے کر معاف کروائے تھے، ان کا ایک ریکارڈ نکالا، اس کو پبلش کیا گیا۔ پھر جن جن لوگوں نے جو ہے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے تھے، سرکاری زمینیں کھائی تھیں، ان کا سب کا ریکارڈ نکالا، اور ان تمام ریکارڈز کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان بھی شامل تھے، ان کے نام آ گئے تھے۔ اور ابھی یہ کہا جا تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ملک کا قرضہ کھایا ہے ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا، مگر ہوا کیا کہ بعد میں اس بات کے اوپر کہ جب وہ قرض واپس کر دیں گے تو وہ الیکشن لڑ سکیں گے، اور سب نے بعد میں قرض واپس کرنے کے وعدے کر کے الیکشن لڑے، اور الیکشن لڑنے سے جو ہے پھر وہی لوگ جو ہے ہماری سیاست میں چلتے رہے۔ مگر بیسیکلی جو پراپر بات یہ ہے، ہم یہ بات یہ کریں گے کہ ہوا یہ کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے، اور معین الدین قریشی جو تھے وہ ایک ٹیکنوکریٹ تھے، اور ان کا سیاست سے ایسا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا، تو وہ اپنی معیشت کی جو انہوں نے پالیسیاں بنائی تھیں، ان معیشت کی پالیسیوں کا پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزرو تھے ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے اثر پڑا، اور پاکستان جو ہے وہ فورن ریزرو کے اندر اچھی خاصی اونچائی کے اوپر چلا گیا۔ اگر ہم دیکھیں اس ٹائم پر جو ہے پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے، فرقہ وارانہ فسادات چل رہے تھے، اور بہت زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی تھی۔ لاہور کے اندر یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے، جس میں جو ہے جنرل ضیاء الحق کا جو بھانجا تھا وہ بھی شہید ہوا، یہ چبرجی کے پاس دھماکہ ہوا، اسی طرح ملک کے مختلف علاقوں کے اندر تمام معاملات ہو رہے تھے۔ بہرحال پھر بھی الیکشن ہوئے۔ الیکشن ہونے کے بعد کیا ہوا کہ یہ الیکشن اصل میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان تھا۔ اب نواز شریف صاحب جب وہ جو ہے شیر کا جو نشانہ لاٹ ہوا، اس کے اندر بھی یہ کہانی ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کو شیر کا نشانہ لاٹ ہو، کیونکہ یہ قرآن اندازی کی صورت میں ان کو ملا تھا، لیکن آج یہ شیر کا نشانہ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اور بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ بے نظیر بھٹو جو تھیں، ان کی والدہ اور ان کا بھائی میر مرتضیٰ بھٹو ان کے خلاف تھا، اور یہ تمام سچویشن اور یہ تمام حالات جو تھے وہ بے نظیر کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ سیاست میں آگے چل سکیں۔ مگر بے نظیر بھٹو نے بڑی ہمت سے جو ہے الیکشن لڑا، اور بے نظیر بھٹو اس الیکشن میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھر کے ہیں، جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، مگر سب سے زیادہ ووٹ جو تھے میاں محمد نواز شریف کی جماعت کو پڑے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے منظور بھٹو کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنائی، حالانکہ پنجاب میں جو زیادہ سیٹیں تھیں وہ نواز شریف صاحب کے پاس تھیں، لیکن میاں منظور بھٹو جو ایک گروپ تھا اس نے کچھ سیٹیں توڑیں، اور پھر بے نظیر سے اتحاد کرنے کے بعد اور چٹھا گروپ سے اتحاد کرنے کے بعد یہاں پر ایک پنجاب کے اندر حکومت بنائی گئی، اور اس طرح چٹھا گروپ کے اتحاد کے بعد بے نظیر نے فیڈرل میں بھی حکومت بنا لی۔ یہ حکومت دیکھنے میں تو بظاہر تو بڑی طاقتور نظر آ رہی تھی، مگر اصل میں یہ حکومت اندر سے بہت زیادہ کمزور تھی۔ اب وہ کیا وجوہات تھیں، یہ حکومت کیوں کمزور تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔